کعب بن عجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو ہمارے لیے خلاف معمول بات تھی، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول آپ نے 3 مرتبہ 3 سیڑھیوں پر آمین آمین کہا، خیریت ہے؟ کوئی نئی بات ہے؟ دیکھو صحابہ کو تجسس ہوتا تھا، صحابہ پوچھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے پوچھنے سے علم آتا ہے، سوال کرنے سے علم آتا ہے، اور آج ہمیں سیکھنے کے لیے سوال کرنے کی عادت نہیں رہی، آج ہمیں تنقید کرنے کے لیے سوال کی عادت ہے۔ تنقید کے لیے سوال آج ہم کریں گے جھٹ سے، اجی مولوی صاحب یہ کیا کیا آپ نے، فلاں مولوی صاحب تو یوں کر رہے تھے۔ بھئی آپ سیدھا سوال کریں کہ حضرت یہ آپ نے جو کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ ہم بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ صحابہ تحقیق کے لیے اور تقلید کے لیے، اطاعت کے لیے سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ آج کا طرز عمل عجیب ہے، ہمیں پتہ چلے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جیسے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل سید الملائکہ آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب میں بد دعا کرتا ہوں، آپ میری بد دعا پر آمین کہیے۔ اور کیا بد دعا کی؟ کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور رمضان کے مہینے میں بھی اس کے لیے بخشش کا فیصلہ نہ ہو سکا، فرمایا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اب بد دعا جبرائیل امین کر رہا ہے، سید الملائکہ، ملائکہ کا سردار بد دعا کر رہا ہے اور انبیاء کا سردار آمین کہہ رہا ہے۔ قبول ہوگی یا نہیں؟ قبول ہو گئی۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں اللہ تبارک و تعالی بخشش کی چادر پھیلائے بیٹھے ہیں، آؤ تم اس دامن رحمت کے اندر آ جاؤ، پھر بھی کوئی ظالم نہیں آیا، تو فرمایا بس اب غیر رمضان کے اندر تو یہ احوال ہے ہی نہیں اللہ کی رحمت کے، اس وقت اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کے اس وقت میں کھلی کچہری میں اس کا مقدمے میں اس کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر اب بعد میں فیصلہ ہونے کے سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بد دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے دونوں ماں باپ کو بوڑھا پایا یا ان میں کسی ایک کو بوڑھا پایا اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے، یہ ہلاک برباد ہو گیا۔ یہ بوڑھے ماں باپ یہ جنت کی پوٹلیاں ہیں، دعاؤں کی پوٹلیاں ہیں۔ یہ سفید بال اور کمزور گھٹنے اور ہاتھوں میں راشا والے بوڑھے ماں باپ کی قدر کر لو۔ یہ جو تمہارے لیے اللہ سے کہہ کے چلے جائیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں منظور کر لیں گے۔ اس راز کو سمجھنے والوں نے سمجھ لیا، وہ خوش نصیب ہو گئے۔ جنہوں نے یہ راز نہ سمجھا، جن نوجوانوں نے کہا ہماری گھٹنے کی طاقت، ہماری ہاتھوں کی طاقت، ہماری عقل کی محنت، ہماری تعلیم کی ڈگریاں، ہم بہت آگے جائیں گے، ابا بس آپ بڈھے ہو گئے، بس آپ بیٹھیے، یو آر ریٹائرڈ پلیز، یو فرام بنگلہ دیش، آئی ایم بورن ہیئر، یو فرام پاکستان، بیکورڈ کنٹریز۔ نو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے آسمانوں پہ فیصلے کیا ہو رہے ہیں۔ جس نے بوڑھے ماں باپ کی قدر کر لی، خود نبی کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک بوڑھے ماں باپ پہ اس کو مل گیا اور اس کے پیر دبا کے اس کو خوش کر کے جنت لے لی تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرو۔ اور تیسرا فرمایا تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی نامی آیا اور اس نے آپ پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، فرمایا وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے کہ جو اپنے محسن کو بھول جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ ہم تو اللہ کو جانتے نہیں تھے، ہمیں تو نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ہے، تو خدا سے تعارف کروانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اس کا احسان مان کے اس پر صلاۃ و سلام نہیں پڑتا تو فرمایا یہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب اس کے لیے کوئی جو نجات کا راحت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اپنے محسن کو بھول گیا۔